وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ حمد اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، درود اور سلام تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ہے، رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے پر، اللہ تعالیٰ کی ہر نیک بندی پر ہے۔ سلسلے وار درس جو آپ سن رہے ہیں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، وہ بندے جو ایمان لائے ہیں ان سے مخاطب ہے، کافروں سے مخاطب نہیں، منافقوں سے مخاطب نہیں، یہودی اور نصرانیوں سے مخاطب نہیں ہے، وہ آپ سے مخاطب ہے، اس لیے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو بار بار ٹوکتا ہے، آگاہی کرتا ہے، بھلائی کی بات بتاتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ تو اس کا انداز یہ ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایسی قرآن میں 100 آیتیں کم سے کم ہیں، 100 مرتبہ اللہ نے خطاب کیا آپ سے۔ اب تو ہمارا سر جھک جانا چاہیے، اب تو ہم کو مان لینا چاہیے کہ بار بار ہمارا رب ہم سے ہی خطاب کر رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی سنے نہ سنے ہم سنائے جائیں گے۔ ہم آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کی آیتیں سنائے چلے جائیں گے، آپ سنیں یا نہ سنیں آپ کی مرضی ہے۔ کوئی سنتا ہے سنے، اس کا بھلا، نہیں سنتا اس کا بھلا وہ جانے، تاکہ قیامت میں یہ حجت پوری ہو جائے کہ میں نے جتنی مرتبہ اپنے بندوں کو خطاب کیا تھا، خصوصاً ایمان والوں کو، وہ ساری آیتیں تم نے سن لی تھی، پھر اس پر عمل کیوں نہ ہوا؟ اس کے لیے آپ تیار رہیں، اللہ کو جواب دیجیے گا۔ میں بیوی بچے دار آدمی تھا، میں کاروبار آدمی تھا، میں کیسے نماز پڑھتا، یہ اللہ کو جواب دیں گے سب آپ۔ میں بیمار تھا، اللہ پوچھ لے گا۔ تو ہم نے آپ کے سامنے سورہ احزاب، سورہ احزاب کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کثرت کے ساتھ اتقوا اللہ آتا ہے، مومنو اللہ سے ڈرو۔ ڈر کیا ہے؟ میری خواہش ہے کہ ایک ایک بات وضاحت کر کر آپ کو سمجھا دوں، بتا دوں۔ ڈرتے تو سب ہیں، آپ جانتے ہیں سب ڈرتے ہیں، کسی سے پوچھ لو، ہر کوئی کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوئی آدمی ایسا ایمان والا کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو کہتا میں نہیں ڈرتا اللہ سے۔ ہے کوئی ایسا بہادر؟ کوئی نہیں، سب کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ کے ڈر کا تقاضا کیا ہے، اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر وہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو ہم اللہ سے ڈریں گے اور اس کا حق ادا کریں گے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، جیسے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق ہے ڈرنے کا، اس طرح سے ڈرو۔ وہ حق کیا ہے؟ قرآن نے اس کو واضح کر دیا۔ قرآن نے کہا جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، مقام رب ہی، اپنے رب کے مقام کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہش سے باز آ جائے، چھوڑ دے نفسانی خواہشیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دیکھا آپ نے، ڈر کیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہش کی اتباع نہ کرو۔ نبی کو کہا وَلَا تَتَّبِعْ، اور تو اتباع نہ کرنا احوا، خواہشوں کی۔ خواہش تو نبی کے دل میں بھی اٹھتی ہے۔ تو اللہ کا مقصد کیا ہے؟ مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور حق یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، نفس کی پیروی ختم کر دو۔ یہ ہے ڈر اللہ کا۔ اگر آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، تو ایک مذاق ہے جو آپ کر رہے ہیں لوگوں سے۔ آپ ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے۔ ڈریں تو گناہ کو چھوڑیں، گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، بات میں جھوٹ بولتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، ترازو ٹیڑھی رکھتا ہوں، بے ایمانی کرتا ہوں، ڈرتا اللہ سے ہوں۔ وہ جو بے ایمان شخص ہے وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کہتا یہی ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن بے ایمانی نہیں چھوڑتا وہ۔ جو حالات اس وقت گزر رہے ہیں نا، آپ یقین مانیں یہ عذاب کے آثار ہیں۔ پچھلی قوموں پر ایسے ہی عذاب آیا تھا، جب انہوں نے یہ حرکتیں کی تھی جو آج ہم کر رہے ہیں تو ان پر عذاب آ گیا تھا۔ ہر شخص اس وقت الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ بچا لے وہ بچا ہوا ہے، اس فکر میں ہے کہ جہاں میرا موقع لگے وہاں میں ہاتھ ڈال دوں اور بے ایمانی کر لوں۔ میں کتنی مثالیں دوں آپ کو۔ ایک صاحب نے بازار سے سامان خریدا، وہ خود کہہ رہے ہیں 1000 کا نوٹ دیا، 600 روپے کا سامان، بھول گئے لینے، واپس گھر آ گئے، واپس جاتے ہیں کہتے ہیں میں نے دے دیے 400 روپے تمہیں۔ جھوٹ، بے ایمانی، 400 روپے کھا گیا وہ۔ کیا بتائیں آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ہر شخص بے ایمانی پر اترا ہوا ہے، اس لیے کہ قانون نہیں ہے۔ قانون ہو تو کوئی روکے، قانون تو ہے نہیں، جو چاہے کرو۔ گھڑی کا سیل 20 روپے کا، ڈیفینس سے سیل ڈلوایا، کہتا ہے 180 روپے۔ اللہ اللہ، کہاں 20 کہاں 180، آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہمارا سیل بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نکال لے اس سیل کو، نہیں چاہیے سیل مجھے۔ حالت دیکھیں کیا ہے۔ آپ کی عدلیہ اللہ کی قسم فیصلہ صحیح نہیں کر رہے، آپ کے افسران بے ایمان گھسے ہوئے ہیں سب۔ امن کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، ہر شخص پریشان ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اللہ سے تو ڈرتے ہیں لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔
یہ ہے اصل وجہ۔ آج آپ عہد کر لیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور جتنے کام اس نے منع کیے کبھی ان کے قریب نہیں جاؤں گا، میں اللہ کو راضی کروں گا، شیطان کو راضی نہیں کروں گا، میں اللہ کو راضی کروں گا، اپنے نفس کو راضی نہیں کروں گا۔ آج عہد کر لیں آپ، یہ حالات بدلنے شروع ہو جائیں۔ تو رب تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اب ڈرنے کا تقاضا اللہ خود فرما رہا ہے، اور کہو، قولو کہو، قولاً بات، سدیدہ سیدھی سیدھی، جب کسی سے بات کرو سیدھی سیدھی بات کرو۔ سیدھی بات آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہی آپ کے دل میں ہو، دل میں کچھ، زبان سے کچھ، دل میں یہ کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، زبان سے آپ اس کی خوشامد کر رہے ہیں، ہمدردیاں جتا رہے ہیں، تو یہ قول سدید نہیں ہے قرآن کی روح سے۔ سیدھا قول یہ ہے کہ بات میں جھوٹ نہ ہو، بات میں غیبت نہ ہو، کسی پر الزام نہ ہو، تو پھر بات سیدھی ہے۔ یعنی اپنے اخلاق کو درست کر لو۔ اگر آپ کے اخلاق درست نہیں ہے تو پھر آپ کا ڈرنا بیکار ہے، نہیں ڈر رہے آپ اللہ سے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اپنے اقوال کو سیدھا کرو۔ میں جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں، بہت سارے نکاح آتے ہیں، یہ آیت نکاح کی بھی ہے، نکاح میں بھی پڑھائی جاتی ہے آیت، سورہ احزاب کی یہ آیت۔ تو میں کہتا ہوں دیکھو بے ایمانی نہ کرنا، جتنی عمر ہے لڑکی کی اتنی لکھانا، جتنی لڑکے کی عمر ہے اتنی لکھانا، جتنا مہر ہے یہ دینا پڑے گا، بے ایمانی نہیں چلے گی۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا مہر کتنا؟ کہتا ہے جتنا چاہے رکھ دو، دینا تو ہے نہیں، جتنا چاہے رکھ دو۔ اللہ سے ڈر رہا ہے، دولہا میاں اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن مہر کے لیے کیا کرے؟ جتنا چاہے رکھ دو، دے گا تو جتنا چاہے، کبھی نہیں دے سکتے۔ یا پھر مہر محمد ہی رکھ دو، شرع محمدی، ہم اسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ شرع محمدی کیا ہوتا ہے، وہ بتا نہیں سکتا۔ نام سنا ہے شرع محمدی، وہ کوئی بوڑھا آدمی ہو تو وہ بتا دیتا ہے، کہتے ہیں 32 روپے 32 32 روپے مہر۔ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ بتاؤں مہر کی حالت۔ نبی علیہ السلام کے مہر، ہر بیوی کا مہر جدا، الگ الگ، جیسے غنیمت مال آتا ہے اسی حساب سے مہر رکھا جاتا ہے۔ تو مہر ہے حسب حیثیت، جیسی آپ کی حیثیت ہے اس طریقے کا آپ مہر رکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے شرع محمدی۔ 32 روپے پتہ نہیں ہمارے بڑے بوڑھوں کو کہاں سے مل گئے، 32 روپے 32 ٹکے، نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں وہ۔ ایک جگہ نکاح پڑھایا، میں نے پوچھا مہر کتنا؟ 10 روپے۔ کروڑ پتی آدمی، مہر 10 روپے۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں پڑھاتا، کسی اور سے پڑھوا لو۔ نے کہا یہ 10 تمہاری حیثیت یہ ہے 10 روپے کی؟ مذاق۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، میری آیتوں کا مذاق نہ اڑانا۔ لیکن یہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بعضے نکاح ہوتے ہیں اس کو لاکھوں کا مہر، لڑکا کیا کرتا ہے؟ ملازم ہے، 20,000 روپے تنخواہ ہے اس کی،
15,000 रुपये तनख्वाह है, ये दे देगा 5 लाख। उसने भी सोच लिया देना तो है नहीं। और बिलाकर हमारे बड़े बूढ़े आखिर में क्या करते हैं, बेगम माफ कर दो, भिखारी बन के बेगम से माफिया मांगते हैं। दे नहीं सके, सारी जिंदगी नहीं दे सके, अब आखिर के अंदर माफिया मांग रहे हैं। ये कौल सदीद नहीं है। सच्ची बात ये, जितना आप दे सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत है, उतना मेहर रखो। पीआईए के ऑफिसर, मैं कई दफ़े बयान कर चुका हूँ, पीआईए के ऑफिसर निकाह पढ़ा रहा हूँ मैं, मेहर की बात आई 2,000 रुपये। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा किसी और को बुलाओ, वो पढ़ाएगा 2,000 का निकाह। मजाक करते हो? अल्लाह जानता है, मैंने उस शख्स की टोपी उठाई, दूल्हा की टोपी, जो 10,000 से कम की नहीं थी। मैंने कहा दूल्हा मियाँ, टोपी 10,000 की ओढ़ते हो और मेहर 2,000 का रखते हो, ये कोई इंसाफ है? हर तरफ आवारागर्दी, हर तरफ यही बातें हो रही हैं। जिन्हें शरीयत को छोड़ा हुआ है और कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं। पता नहीं ये कैसा डर है, हमारी समझ में नहीं आया। रब ताला फरमाता है अगर तुम डरोगे तो तुम्हें गुनाह को छोड़ना पड़ेगा, वरना मत कहो कि हम अल्लाह से डरते हैं। कहो हम नहीं डरते अल्लाह से, साफ कहो, ताकि अजाब जो कल का आना है वो आज आ जाए और किस्सा पाक हो जाए। ये जो बादल मंडला रहे हैं ना, कुछ नहीं पता किसी को क्या बरसेगा। आप तो समझते बारिश होगी, रहमत का मेह बरसेगा, जहमत का मेह बरसेगा, पत्थर बरसेंगे, आग बरसेगी, और ऐसा हुआ है। बारिश का समा होता, मेरे नबी इस्लाम यूं टहलते, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। मेरी माँ ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, अल्लाह के रसूल बड़े बेचैन हैं, क्या बात है? आपने फरमाया आयशा मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने क्या इरादा किया है। आसमान से बारिश बरसेगी, पत्थर बरसेंगे, आग बरसेगी, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ये तो अल्लाह के इरादों में है। अगर आप अल्लाह से डरने का दावा करते हैं तो आपको बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो अजाब का इंतजार करते रहें आप, ना जाने कब अजाब आए और इस सफाई हस्ती से ये पाकिस्तान मिट जाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे अरे मजाक उड़ा रहा हो? ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद कि मर्द मर्द से निकाह करे, औरत औरत से निकाह करे, ये है पाकिस्तान का मकसद। ये समझा इन हुक्मरानों ने, ये बिल पास होने के लिए आए हुए हैं। हर तरफ तबाही, हर तरफ बर्बादी है। रब ताला फरमाते हैं अगर तुम मुझसे डरोगे मैं क्या करूंगा, सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। पहली बात को सीधा कर लो, सच्ची सच्ची बात, हर एक से सीधी बात जो आपके दिल में है ना, वही ज़ुबान पर, वरना क्या होगा? निफाक, दिल का खोट निफाक है। देखिए, पढ़िए कुरान। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब ये मुनाफिक ईमान वालों से मिलते हैं कैसे हम ईमान लाए। वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतानों से मिलते हैं क़ालू इन्ना माअकुम, तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक करते हैं ईमान वालों से जाके, असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं। काफिरों से कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। ज़ुबान का खोट अल्लाह ने बयान किया। और बताऊँ आपको, सूरह मुनाफिकून कुरान ने बयान किए। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। काज़िब, झूठे। फरमाया ए नबी, जब तेरे पास मुनाफिक आते हैं, इज़ा, जब, जाका आते हैं तेरे पास, अल मुनाफिकून
قالو تو کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انک رسول، تو اس کا رسول ہے. یہ بات تو صحیح کہا انہوں نے. وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، یہ منافق جھوٹے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں اندر کچھ ہے. اندر دشمنی ہے نبی سے، اوپر سے نبی پاک، اندر سے دشمنی. اس کو کہتے ہیں نفاق. آئیے حدیث سن لیجیے. نبی نے صاحب فرمایا میری امت میں اگر یہ 4 باتیں آ جائیں تو وہ منافق ہوگا. جب بات کرے جھوٹ بولے، قولاً سدید نہ کرے. قرآن کا نا قولاً سدیدہ، بات سیدھی سیدھی نہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے. بات میں جھوٹ مل گیا تو قول سدید نہ رہا. جب وعدہ کرے جھوٹ بولے، اخلفا، وعدے کا خلاف کرے. اذا اؤتمن خانا، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اور جب کسی سے لڑے تو گالیاں بکے. اخلاق اچھا نہیں ہے اس کا، گالیاں بکتا ہے. یہ 4 علامتیں آپ نے فرمایا جس میں یہ 4 علامتیں میری امت کا آدمی ہے پورا منافق ہے وہ. اور اگر کسی میں 1-2 باتیں ہیں، 1 درجہ منافق، 2 درجہ منافق، 3 درجہ منافق ہے. اس نفاق سے بچا لو اپنے آپ کو. منافق کی بخشش نہیں ہے. کتنا کلمہ پڑھے. منافق لوگ اگر کلمہ تو پڑھتے تھے جبھی تو لوگ ان کو مسلمان سمجھتے تھے. ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ منافق، انک لرسول اللہ، بے شک تو اللہ کا رسول ہے، یہی تو کلمہ ہے. زبان سے آپ کچھ بھی کر لیں، دل اگر ہمارا آپ کا زبان کے ساتھ نہیں ہے تو بیکار ہے. دل اور زبان یہ ہے مومن کا کام، ایک ہے دونوں کی. زبان سے وعدہ کیا، وعدہ پورا کرے گا. آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں پھر وعدے پہ نہیں پہنچتے. کوئی پوچھے کیا ہوا؟ مجھے کام پڑ گیا تھا. یہ وعدہ پورا کرنا کام نہیں تھا، ایک اور کام پڑ گیا تھا، میں ادھر چلا گیا تھا. یہ وعدہ کیا ہوا اس کا؟ آپ کے پاس امانت رکھی جائے آپ خرچ کر دیتے ہیں. اذا اؤتمن خانا، جب امانت رکھی جائے تو خیانت ہو جائے. آپ کو کس نے حق دیا تھا امانت کو خرچ کرنے کا؟ دیکھو میری بچے کی شادی تھی، میں نے سب ختم کر دیا. واہ بھائی واہ، میں دے دوں گا آپ کو. یہ کب دوں گا؟ وہ 10ویں مہینے میں میری لاٹری نکل رہی ہے جب دے دوں گا. دیکھا آپ نے؟ جھوٹ، فراڈ. یہ مومن کی علامتیں نہیں ہیں. مومن کی بات سیدھی، صاف، پکی. جو وعدہ کیا ٹل نہیں سکتا، جو بات کہہ دی وہ اٹل ہے. تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ بات آ گئی کہ تم نے بات سیدھی سیدھی کرنی شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمالوں کو درست کر دوں گا. دیکھا آپ نے؟ سچ بولنے پر اعمال درست ہو رہے ہیں. ہمارے جتنے اعمال ہیں اللہ ان کی بہتری کر دے گا، اس میں بہتری ڈال دے گا اور سارے اعمال اچھے ہو جائیں گے آپ کے. اور کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور کیا چاہیے؟ سچ بولنے کی بدولت آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. پھر بھی سچ نہیں بولیں گے. اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی. اطاعت کے معنی کہنا ماننا. آپ اگر کہا مانیں گے اللہ کا اور اس کے رسول کا
فقد فازا فوزا عظیما، تو بہت بڑی کامیابی سے مل جائیں گے۔ کامیابی کیا ہے؟ پڑھیے نا قرآن، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ آل عمران۔ جو شخص بچا لیا گیا آگ کے انگاروں سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فمن، پھر جو، زحزح، بچا لیا جائے، عن النار، آگ سے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا ہے، فقط فاز، یہ ہے کامیاب۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کوئی جہنم میں جا رہا ہے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، یہ ناکام ہے، یہ کامیاب ہے۔ ہم نے کتنی کوشش کی جنت میں جانے کی، اعمال ہمارے خراب، زبان ہماری جھوٹی، وعدہ ہمارا خلاف، امانت میں خیانت، پھر بھی ہم جنت میں جائیں گے چونکہ نبی کی امت میں ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا جو چاہے کرنا، میری امت میں ہم بخشوا لوں گا۔ کب کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ جھوٹی باتیں۔ آپ تو اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسکی من النار لا املک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ اپنی جان کو آگ سے بچا لینا۔ خاتون جنت کو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا، لا املک من اللہ شیئا، میں اللہ کیا تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ آپ کے کام آ جائیں گے، اپنی بیٹی کے کام نہیں آئیں گے، آپ کے کام آ جائیں گے، آپ کو بخشوا لیں گے۔ کیا دھوکہ دیا ہے، اور ہم دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں۔ پھر ہمارے پیر یہ بخشوا دیں گے؟ ہمارے پیر کا کہنا یہ ہے، عبد القادر جیلانی کا کہنا یہ ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید نہ بخشا جائے۔ اللہ کو دھوس دے رہا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ عبد القادر اپنی جان بچا لے جہنم کے انگاروں سے، نہ جانے اس کا کیا حشر ہونا ہے، جس کی ہم جوتیاں چاٹتے ہیں۔ اللہ کے ہاں قانون، فرمایا من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقط اطاع اللہ، اس نے تو اللہ کی اطاعت کر لی۔ سورہ نساء۔ اگر تم نے رسول کی اطاعت کر لی تو اللہ کی اطاعت کر لی، اللہ کا کہنا مان لیا۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کریں۔ اور اگر رسول کوئی حکم دے دے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو ٹال دے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور کسی مومن کے لائق نہیں ہے، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مومنہ عورت کو لائق نہیں ہے، یعنی زیب نہیں دیتا مومن مرد کو اور مومن عورت کو۔ اذا قضا، جب کوئی فیصلہ کرے اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اب کسی مومن کو لائق نہیں ہے کہ وہ نہ مانے، کسی عورت کو، کسی مرد کو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نہ مانے۔ ان یکون لہم الخیارہ، چاہے اس میں کتنی خیر ہو۔ آپ کو نظر آ رہی ہے خیر اس کے اندر، اس کام کے اندر؟ آپ نبی کا کہنا چھوڑ کر اس خیر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ خیر ہے ہی نہیں۔ خیر تو نبی کا کہنا ہے، اللہ کا کہنا ہے خیر۔ اب تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اختیار ہے اللہ کا۔ اب مانو اللہ کی، اب مانو رسول کی بات، من امرہم، اور تمہارے حکم بیکار ہیں۔
تم جو آپس میں ایک دوسرے کو حکم کرتے ہو کچھ نہیں ہے نبی کے حکم کے آگے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، مت اطاعت کرنا کسی مخلوق کی جس میں خالق کا گناہ ہو۔ اللہ کے گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، ماں باپ کی بھی نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے جھگڑیں، کیوں؟ لِتُشْرِكَ، کہ تو شرک کر، مت ماننا ان کا کہنا۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، مت اطاعت کرنا دونوں کی۔ اللہ کے حکم سے بات ٹکرا رہی ہے، اللہ کہتا ہے شرک مت کرو، ماں باپ کہتے ہیں شرک کرو، یہاں بات نہیں مانی جائے گی۔ شوہر کہتا ہے میرے دوست کے سامنے بے پردہ آ جاؤ، لات مارے گی بیوی اگر نیک ہے تو اس حکم کو، میرے سامنے نبی کا حکم ہے کہ پردے کے ساتھ ہو، میں نہیں مانتی آپ کی بات، انکار کر دے، صاف انکار کر دے، چاہے طلاق کا سامنا آ جائے۔ لا طاعت لمخلوق، کسی مخلوق، باپ مخلوق، ماں مخلوق، بھائی مخلوق، شوہر مخلوق، کسی کا کہنا نہ ماننا جس میں خالق کا گناہ ہو، تو اس میں خیر نہیں ہے۔ شوہر سمجھ رہا ہے کہ اس میں خیر ہے۔ میں جب جاتا ہوں، وہ ایک عورت نے بتایا کہ میرے شوہر یوں کہتے ہیں کہ میں جب اپنے دوستوں کے یہاں جاتا ہوں تو ان کی بیویاں میرے سامنے بیٹھتی ہیں آ کے، اور تم چھپ جاتی ہو، مجھے غیرت آتی ہے جب میرے دوست آئے تم سامنے بیٹھا کرو آ کے۔ اس نے پوچھا میں کیا کروں؟ میں نے کہا صاف منع کر دو کہ یہ بات اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے، آپ کی اللہ کے حکم کے خلاف ہے، نہیں مانی جائے گی۔ تو مخلوق میں کوئی ہو، حاکم کیوں نہ ہو، حاکم اگر غلط بات کہے گا نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اگر حاکم صحیح بات کر رہا ہے تو وہ بات اس کی مانی جائے گی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن، یوم، اس دن، تقلب، پلٹیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، وجوہ، چہرہ، فی النار، آگ میں۔ کون لوگ ہیں؟ اب سنیے گا، قیامت کے دن ہم ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کریں گے۔ ادھر کا چہرہ سکھ گیا اچھی طرح سے، اب ادھر کا سکھے گا۔ معمولی سمجھائے جہنم کو نا، اس لیے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یقولون، تو وہ کیا کہیں گے؟ جہنم میں سکھ رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم اطاعت کر لیتے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب یاد آ رہی ہے اطاعت جہنم کے اندر، اے کاش، یا لیتنی، اے کاش کہ میں اطعنا اللہ، اطاعت کرتا اللہ کی، و اطعنا الرسول، اور رسول کی اطاعت کر لیتا، تو میرا یہ حشر تو نہ ہوتا۔ وقالو، اور کچھ کہے گا، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا و کبرانا، پڑھ لیں میرے سامنے آئے تھے، آ کے دیکھ لیجئے گا، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اے میرے رب، میں نے اطاعت کی تھی اپنے سیدوں کی، سادتنا، سیدوں کی، وہ کبرانا، اپنے بڑوں کی، باپ دادا کی۔ میں تو اس میں لگا رہا، بڑے بوڑھوں نے جو کہا میں وہ کرتا رہا، ہمارے پیر صاحب نے جو کہا میں وہ کرتا رہا، کاش میں اطاعت کرتا اللہ اس کے رسول کی۔ ربنا، کچھ اور کہہ رہا ہے، آتِہِم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، ان کو 2 گنا عذاب دے، ان کی وجہ سے گمراہ ہوا، ان کو 2 گنا عذاب دے، مجھے 1 گنا، ان کو 2 گنا عذاب دے۔ میرا 1 دفعہ چہرہ سکھ رہا ہے، ان کے 2 دفعہ سکھیں چہرے جہنم کے اندر۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے مجھے راہ سے گمراہ کیا، سیدھے راہ پہ چلنے نہیں دیا، باپ دادا آڑے آ گئے،
ہمارے دادا یہ کیا کرتے، 11ویں کی نماز تو دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ہم کیسے منع کریں؟ کوئی کہتا ہے باپ دادا، قرآن نے ساری باتیں بیان کر دی۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی اتباع کرو جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا، تو یہ جواب دیتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کریں گے ما الفینا علیہ آبانا، جو پایا ہے اپنے باپ دادا کو، ہم تو وہ مانیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اہل حدیث اس مرض سے بچ گئے اور اللہ انہیں بچا کے رکھے ہیں کہ وہ ماں باپ کی پیروی نہیں کرتے، وہ قرآن کی اور حدیث کی۔ اسی وجہ سے ان کا نام تو وہابی بنا کہ یہ وہاب کے ماننے والے ہیں، یہ باپ دادا کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب ان کو 2 گنا عذاب دے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر زبردست لعنت فرما۔ کس پر؟ سیدوں پر، بزرگوں پر، بڑے بوڑھوں پر، ان سب پہ لعنت فرما، اس لیے کہ انہوں نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ دیکھا یہ انجام کب ہوگا؟ جہنم کے اندر سکتے ہوئے، کباب سک رہا ہے، کلے ادھر کا سک رہا ہے، پھر ادھر کو پلٹ دیا، ادھر سے کبھی دیکھا ہے کباب والے کو؟ وہ ایسے پلٹتا رہتا ہے سیخ کو۔ آخری بات رب تعالیٰ ہوتے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء آپ کو خبردار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر ایک بات کہہ رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں ہے، حتیٰ اس وقت تک، یحکموک، جب تک تجھے حاکم نہ بنائے، فیما شجر بینہم، آپس کے اختلافات میں، شادی ہو، بیاہ ہو، جھگڑا ہو، طلاق ہو، نکاح ہو، ہر معاملے میں تجھے فیصل بنائے۔ اگر فیصل نہیں بناتا تو وہ مومن نہیں ہے، کہتا رہے اپنے آپ کو مومن، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ اور پھر تسلیم کرے، دل میں تنگی محسوس نہ کرے، حرج مما قضیتا، حرج تنگی محسوس نہ کرے نبی کے حکم پر۔ بڑا غلط فیصلہ ہو گیا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ ہو، یہ کیا ہوا؟ نبی کا فیصلہ غلط آ گیا۔ وہ یسلموا تسلیما، اور ایسے تسلیم کرے جیسے تسلیم کیا جاتا ہے، جیسے ماننے والا مانتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، آئندہ سے اس برے کام کو چھوڑتا ہے اور نیک کام کرنے لگتا ہے، اس طرح سے مانو۔ تو نبی کو حکم مانو، نبی کا فیصلہ آخری فیصلہ مانو، اپنے نفس کی خواہشوں کو چھوڑو، ماں باپ کے غلط طریقے کو چھوڑو، پیر پرستی کو چھوڑو، قبر پرستی کو چھوڑو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے۔ ایک طرف یہ سارے لوازمات ہیں، دوسری طرف دین کا بھی دعویٰ ہے۔